آپ نہیں وہ بعد میں وہ کرے گا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج کرونا وائرس پر بات کرنا ہے. میرا تھوڑا موقف ڈفرینٹ ہے. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ عام جو ایک اس وقت کا سینیریو ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کرونا وائرس ایک ہیٹ سینسٹیو اور ہیومیڈیٹی سینسٹیو وائرس ہے. یہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر اپنا اس کی بقا رکھنا مشکل ہے. ہمارے خطے میں جو اس وقت موسم ہے وہ جہاں پر یہ وائرس اس وقت تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے اس سے یکسر مختلف ہے. یہ آج جہاں پر تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے، مثال کے طور پر اٹلی کا روم کا درجہ حرارت آج 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کوم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مشہد 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لندن 5 ڈگری سینٹی گریڈ، فرانس 7 ڈگری سینٹی گریڈ، اسپین 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جرمنی 3 ڈگری سینٹی گریڈ، نیو یارک 6 ڈگری سینٹی گریڈ، واشنگٹن 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کینیڈا ٹورنٹو -2 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ وائرس اس کی ویریولنس صرف ان جگہوں پر زیادہ ہے جہاں کا درجہ حرارت 9-10 ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اراؤنڈ ہے. تو قم کا درجہ حرارت، مشہد کا درجہ حرارت بھی اسی طرح ہے. مشہد کا درجہ حرارت اس وقت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، قم کا درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس کی تباہ کاریاں اسی زون میں سے ایسی جگہوں پر زیادہ ہیں جہاں پر درجہ حرارت اس رینج میں ہے. اور ہمارا ملک حالانکہ ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ علاقوں سے، مختلف ملکوں سے جو لوگ یہاں پر آئے، ہم ابتدا میں وہ آئسولیشن نہیں کر سکے. چائنا سے یہاں پر لوگ آئے، ایران سے یہاں پر لوگ آئے، ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں پر وہ کیجویلٹیز دیکھنے میں نہیں آئیں، یہاں پر وہ نقصانات نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم غفلت کا مرتکب تو ہوئے، لیکن پروردگار کا لطف ایسا ہوا کہ جیسے جیسے حالات آگے بڑھے ہمارا موسم چینج ہوتا چلا گیا. اب اس وقت یہاں کا درجہ حرارت، لاہور کا درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ، 26 ڈگری سینٹی گریڈ. اس درجہ حرارت پر اس وائرس کی ویریولنس کم ہو جاتی ہے. یہ وائرس اس طرح نقصان دہ نہیں رہتا. اگر یہ کسی کو لگے گا یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوگا تو یہ شاید اس حد تک تباہی کا باعث نہیں بنے گا. دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ یہ وائرس جو نقصان دہ ہے وہ زیادہ نقصان دہ ان افراد کے لیے ہے جو پرانے پیشنٹ ہیں، کوئی کارڈک پیشنٹ ہیں، کوئی رینل کمپرومائز کے پیشنٹس ہیں، کوئی جن کے پھیپھڑوں کے عارضے ہیں، کوئی امیونو کمپرومائز ہیں. ہر ایک کے لیے یہ اتنا ویرجولنٹ نہیں ہے. اس لیے میں یہاں پر یہ آپ کے چینلز کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ پینک ختم کریں. یہ ملک کے اندر جو ڈپریشن اور انزائٹی کا جو ایک اس وقت سلسلہ چلا جا رہا ہے یہ نہایت خطرناک ہے. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمارے خطے کے مسائل، ہمارے خطے کا ماحول اٹلی والا نہیں ہے. یہاں پر درجہ حرارت اٹلی والا نہیں ہے. اور ہاں، میں یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں کہ سب سے بڑی، شاید میری بات اس طرح آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، میں عام فہم بات کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی آپ سے راکٹ سائنس ڈسکس نہیں کر رہا، میں عام فہم بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو کنوے کر سکوں. ووہان میں آج سے 40 دن پہلے جب یہ تباہ کاریاں ہو رہی تھی، وہاں کئی 100 اموات روزانہ ہو رہی تھیں، تو اس وقت ووہان کا درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. آج ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم چائنیز قوم کو سیلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے. انہوں نے اپنے ملک کو آئسولیٹ کیا، انہوں نے اپنے اس سٹی کو، ووہان کو، اس کو دوسرے اپنے علاقوں سے سیل کر دیا. یہ سارے چائنا میں نہیں پھیلا یہ. لیکن جو اب آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ کوئی معجزہ، کوئی میریکل نہیں ہو گئی ایک دم کہ اب ایک کیس بھی نہیں ہو رہا.
اب کوئی کیجویلٹی نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اگر اس وقت کیجویلٹیز ہو رہی تھی تو وہ ٹیمپریچر وائرس کے لیے وہ فیوریبل ٹیمپریچر تھا 10 ڈگری سینٹی گریڈ. وہ وائرس کی ویریولنس کے لیے بہترین ٹیمپریچر ہے. آج ووہان کا ٹیمپریچر آپ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں, میں نے کل ہی چیک کیا ہے, تو 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو اس میں اس کی ویریولنس کم ہو جاتی ہے. 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا تو یہ وائرس خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو برائے مہربانی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پینیکی کو ختم کیا جائے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنایا جائے. یہ جو مارکیٹس کلوز کر دی گئی ہیں یہ ہمارے خطے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں احتیاطی تدابیر نہیں کرنی, ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 20 سیکنڈ تک اچھے طرح دھوئیں, لوگ ماسک کا استعمال کریں. لوگ کھانستے چھینکتے ہوئے جو آپ تدابیر اپنے میڈیا کے ذریعے کنوے کر رہے ہیں بالکل اس پر عمل ہونا چاہیے. لوگ رشی جگہ پر پلیسز پر مت جائیں, لوگ کراؤڈ سے اوائڈ کریں. لوگ اپنے فنکشنز کوئی ضروری ہیں چند لوگوں میں, گھر کے لوگوں میں وہ کریں. خواہ مخواہ کا مارکیٹوں میں رش نہیں ہونا چاہیے, لیکن مارکیٹ کو بند کر دینا یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. مارکیٹ آپ یہ میسج کنوے کریں کہ غیر ضروری طور پر مارکیٹ مت جائیں. آپ لوگ خود اتنے اس وقت خوفزدہ ہیں کہ لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. وہ شاپنگ کا ان کا کوئی خود بھی دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ لوگوں کو خود یہ میڈیا کے توسط سے میں بات پہنچانا چاہتا ہوں, اگر آپ کا میڈیا یہ کنوے کر دے کہ آپ صرف ضروری کام سے مارکیٹ جائیں تو آپ کی مارکیٹیں بند نہیں ہوں گی, آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش نہیں ہوگی. یہ اربوں ڈالر کے نقصان کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے. میری بات کو خدارا چھوٹا نہ سمجھا جائے, میں نے اس پر ریسرچ کی ہے. میں انتہائی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ملک ایک نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ اپنی مارکیٹس کھلی رکھیں, آپ وہاں کے دکانداروں کو لوگوں کو کنوے کریں کہ لوگوں کو اکٹھا مت بٹھائیں. ہمارا یہاں ہاسپٹل ہے, ہم نے اپنی لابیز میں لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ڈسٹینس سے بیٹھیں, ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کا 3-4 فٹ کے ڈسٹینس پہ ہم بٹھا رہے ہیں. ہم اپنے پیشنٹس کو ماسک دے رہے ہیں, لوگوں کو کہیں کہ ماسک لگا کر جائیں. تو اس طریقے سے کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنانے کی ضرورت ہے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور ہاں, میں یہاں پر ایک اور ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے, ہمارے ملک نے دیر آئے درست آئے یہ جو یہ کیورنٹائن سینٹرز بنائے ہیں, لوگوں کو آئسولیٹ کیا ہے, بہت اچھا اقدام ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہاں پر بھی ہم کچھ مس کر رہے ہیں. یہاں پر ہم یہ مس کر رہے ہیں, ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہوئے تھے یہ زیادہ تر لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہ صرف اتنا ہی بجٹ لے کر گئے تھے, یہ اپنی ضرورت کا بجٹ لے کر گئے تھے. یہ سب خالی ہو کر آئے ہیں. اب ان کو صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ساتھ مریض ہیں, ان کو دوا کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بچے ہیں, ان کو اور لوازمات, ان کو دودھ چاہیے, ان کو بچوں کی میڈیسن چاہیے. تو آپ اس پر توجہ کریں, آپ اس پر توجہ کریں کہ وہ اپنے گھروں کے کمانے والے فرد ہیں جو وہاں پر گئے ہیں. اب وہ اپنے گھروں میں وہی کچھ چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ 15 دن کے لیے گئے تھے, ان کے پاس 15 دن کا راشن تھا. اب آپ کیا اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے فیملیز کس طرح سفر کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس NGOs کے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تعاون کریں, یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کے ہم نے کچھ اور مسائل کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ہے. پوری قوم اس وقت پریشان ہے. خدارا جناب عمران خان صاحب, آپ ایک مسیحا کے روپ میں آئیں, آپ قوم سے خطاب کریں, آپ اس ڈیزاسٹر سے اس قوم کو بچائیں. آپ دیکھیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں میں یہ لاجیکل بات کہہ رہا ہوں. آج آپ کو سمجھ آئے گی. انڈیا کے وسائل آپ کے وسائل سے ملتے جلتے وسائل ہیں. انڈیا 1 ارب کی پاپولیشن سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہے. وہاں لوگ پاورٹی لائن, بلو پاورٹی لائن آپ سے زیادہ تعداد میں ہیں. وہاں بھی اسی طرح کی مس مینجمنٹس ہیں. کیوں انڈیا میں خدا نخواستہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی, اور
کیوں بنگلہ دیش میں خدا نخواستہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی, سری لنکا میں وہ کیسز سامنے نہیں آ رہے, یو اے ای آپ کے سامنے ہے. یو اے ای آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں, دبئی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں نا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ بزی ترین ایئرپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دبئی کا ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ ہے کہ جہاں پر ایران کے لوگ بھی جا رہے ہیں, افغانستان کے لوگ بھی جا رہے ہیں, جہاں پر پاکستان کے لوگ بھی جا رہے ہیں, جہاں پر بھوٹان کے لوگ بھی جا رہے ہیں, جہاں پر پوری دنیا سے یو کے سے بھی آ رہے ہیں, یو ایس اے سے بھی آ رہے ہیں, آسٹریلیا سے بھی آ رہے ہیں, جرمنی سے بھی آ رہے ہیں, اسپین سے بھی آ رہے ہیں. کیا آپ کی عقل سلیم اس چیز کا انالیسس نہیں کرتی؟ یہ ایک سادہ سی بات ہے, یہ ایک عام انالیسس ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. کیوں وہاں پر نہیں یہ پھیل رہا, کیوں وہاں پر خدا نخواستہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے, آج آپ نیٹ پر چیک کریں, آج آپ چیک کریں دبئی کا ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آج آپ چیک کریں شارجہ کا ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس لیے وہاں پر یہ وائرس, اگر وہاں پر کیسز آئیں گے تو اس کی ویریولنس وہ نہیں ہوگی. میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا, میں اس کا ثبوت آپ کے چینلز کو دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس یہ ریسرچز موجود ہیں. میں ایک ریسرچ کا آپ کو سینٹینس جو ان کا کنکلوژن ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہتی ہے, ابھی 18 مارچ کو پبلش ہوئی ہے, کہ an increase of just 1 degree Celsius and 1 degree relative humidity increase substantially lowers the virus transmission. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھے گا اور آپ کا 1% ریلیٹو ہیومیڈیٹی فضا میں بڑھے گی, یہ وائرس اس سے پریشان ہوتا چلا جائے گا. یہ 18 مارچ کو پبلش ہوئی ہے. آپ کا جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھے گا, میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا. یہ خود بخود وائرس اپنی موت مر جائے گا. ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ان قوموں پر بھی رحم کرے, ان لوگوں پر بھی رحم کرے, تمام انسانیت پر خدا اپنا لطف کرے. لیکن یہ ہمارے خطے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ اس خطے کا ہے. برائے مہربانی قوم کو خوف اور اس ہراسمنٹ سے نکالیں. یہ قوم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی طرف چلی جائے گی. یہ قوم ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی ہے. لوگ اپنے بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں, لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. خدارا اس کو ایڈریس کیجئے. میں ہیلتھ اتھارٹیز کو اپیل کرتا ہوں کہ خدارا ایک بھیڑ چال کی طرف تمام لوگ نہ جائیں. اس معاملے کو کامن سینس سے سوچیں. میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ باتیں کوئی اتنی بڑی سائنٹیفک باتیں نہیں ہیں, یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. خدارا کامن سینس کی طرف آئیں. میں اس میں کسی بھی ڈیبیٹ کوئی مجھ سے کرنا چاہتا ہے, میں اس کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خدارا میری اس بات پر توجہ کریں اور عبادت سمجھ کر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ میرا میسج تاکہ اور ان پاکستانیوں تک بھی جائے جو پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستانی جو سفر کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی پریشان ہیں. کم از کم ان کی یہ پریشانی تو دور ہوگی کہ ہمارا ملک بہرحال اس خطرے میں نہیں ہے. بہت شکریہ.